بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، غزوہ احد ویلاگ نمبر ہے 88 اور آج کی دوسری قسط ہے، اور سب ہیڈنگ اس کا یہ چل رہا ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی. ناظرین، پیج ہے 346 اور مین ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے. کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، اور رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں، جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے رب سے عمر اٹھے، ارشاد سن کے فرتے رب سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. ناظرین، بقیہ حصہ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی کا. کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی برآری یعنی برآری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں. انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 122. جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. بہرحال المنافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا. چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ او اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو. مگر انہوں نے جواب میں کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے. یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار. یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستثنا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا. انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِيَحْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 167. اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ او اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے. اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے. یہ لوگ آج
ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ اسے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ولاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔